اور پھر آگے جب چیز دے کر آگے دے گاہک کو تو 2 نمبر ہو چیز، تو اس کا نقصان کتنا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع عیبا، جو عیب والی چیز کو بیچے، فروخت کرے اور عیب ظاہر بھی نہ کرے، بتائے بھی نہ، دھوکہ کرے۔ کسی جانور کو اس نے بیچا ہے کسی کے ہاتھ، شرعی مسئلہ تو ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بتائے، دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے۔ اگر دھوکہ یا فراڈ کرے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، لم یزل فی مقت اللہ، اللہ کا قہر اس پہ نازل ہوگا، قہر، اللہ کی ناراضگی۔ اب بتائیے ایسے سودے میں برکت کیا ہو۔ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، اللہ کے نوری فرشتے ہمیشہ اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ عیب والی چیز، دھوکے والی چیز۔ تو اب یہ معاشرے کے اندر حالات پریشانی کے، سکون نہیں ہے، سکون تلاش کر رہے، برکت نہیں ہے، کثرت کے پیچھے بھاگ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، رزق حلال، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ اپنے رزق کو کیا بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو اس تجارت کے اندر جس وقت کسی چیز کو ہم فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، بیع و شراء عربی کے اندر، تو جہاں بیع ہوگی آگے خریدنے والا ہوگا، 4 چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں، ایک مبیع، ایک ثمن، ایک بائع اور ایک مشتری۔ بائع کا معنی بیچنے والا، مشتری میں نے خریدنے والا، اور مبیع جس چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ ثمن کا معنی آنکھ دین، بائع اور مشتری، خریدنے والا، بیچنے والا، ان کے درمیان جو قیمت مقرر ہوئی اسے ثمن کہتے ہیں۔ 4 چیزیں۔ اگر ثمن مجہول ہو تو پھر بیع نہیں ہوگی، مبیع مجہول ہو، پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی بیع نہیں ہوگی، دونوں طرف وہ معلوم ہو۔ تو بیع کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ہے جتنے میں آپ نے چیز خریدی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، نفع کے ساتھ بیچ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مرابحہ۔ مرابحہ فقہی اصطلاح میں، جتنے میں چیز خریدی ہے، کچھ حال ایسا ہو گیا آپ کو بیچنا لازم ہے، نفع نہیں ملا، جتنے میں خریدی اتنے میں وہ چیز بیچ دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع تولیہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا تولیہ استعمال کرتے ہیں نا، ایک کپڑے کی قسم ہے، لکھتے اسی طرح ہیں، اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ بیع تولیہ۔ اچھا، ایک بیع ہوتی ہے بیع سلم۔ بیع سلم کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، ابھی دیر ہے، 2 مہینے 3 مہینے دیر ہے، آپ کو وہ چیز چاہیے، آپ کسی سے خرید رہے ہیں، پہلے قیمت دیں گے، 2-3 مہینے کے بعد وہ چیز مارکیٹ میں آئے گی، وہ آدمی آپ کو دے گا، ابھی وہ موجود نہیں ہے۔ عقلی لحاظ سے، قیاس کے لحاظ سے عقل تو کہتا ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو اب ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے، حدیث پہ عمل کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع سلم۔ مثلا کسی کو ضرورت ہے، آئندہ جو گندم تیار ہوگی نا، اب جو تیار ہو چکی ہے یہ نہیں، آئندہ 100 من 50 من کی ضرورت ہے، تو کسی کسان سے وہ بات کرتا ہے، بھائی آئندہ جو گندم تیار ہوگی
مجھے 100 من دے دینا، تو اس کے لیے پھر شرائط ہیں۔ حدیث پاک کے اندر